السلام علیکم جی، تو کیسے ہو آپ سب لوگ؟ میں ہوں ردا اور آپ لوگ ہو میرے یوٹیوب چینل ردا فاطمہ ناولز پہ۔ ویسے پیچھے سے اس بار کوئی آواز نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو میں ناول کو شروع کرتی ہوں۔ اچھا، مجھے لگتا ہے جیسے میری آواز کچھ لوگ کہتے ہیں بچوں کی طرح لگتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بھئی اب بچی کی آواز بچوں کی طرح ہی لگے گی نا؟ خیر، اس بات کو اگنور کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ مجھے ان باکس میں آ کر کہہ رہے تھے کہ آپ نے مطلب کہ میں جلدی پوسٹ کیوں نہیں کرتی وغیرہ وغیرہ۔ تو بھئی مجھے ٹائم نہیں ملتا اتنا پوسٹ کرنے کا، تو مجھے جیسے ہی پوسٹ کرنے کا ٹائم ملتا ہے یا لکھنے کا ذرا سا بھی ٹائم ملتا ہے تو میں اس کو جلدی سے پوسٹ کر دیتی ہوں۔ تو میں نے سوچا ابھی میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے تو میں پوسٹ کر دوں۔ پچھلی دفعہ میں اپنی نانوں کے گھر گئی ہوئی تھی، میں نے بتایا بھی تھا اپنی پچھلی والی ایپیسوڈ میں کہ میں اپنی نانوں کے گھر جا رہی ہوں، اس کے بعد پھر پوسٹ کروں گی۔ تو ویسے تو میں مطلب کافی دن سے نانوں کے گھر سے واپس آ گئی ہوں، لیکن وہاں پہ ہم 2 دن ہی رہے تھے، تو کافی دن سے میں نانوں کے گھر سے واپس آ گئی تھی۔ لیکن پھر یار اب میں نے سوچا چلو پوسٹ کر دیتے ہیں، باقی کی باتیں اینڈ میں کریں گے۔ تو ویسے مجھے بولنے کی بہت زیادہ بیماری ہے۔ خیر، آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتا دینا آپ لوگوں کو ناول کیسی لگ رہی ہے، آپ لوگوں کو انس قریشی کا کریکٹر کیسا لگ رہا ہے۔ تو چلو اب میں ناول کو شروع کرتی ہوں۔ ابرام صوفے سے اٹھے اور ان تک آئے۔ کیوں آئے ہو تم لوگ ہمارے گھر میں؟ روبی کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ یہ کیسی بات ہوئی ابرام، اپنی بیٹی کو دیکھنے آئے ہیں؟ یہ تمہاری بیٹی نہیں ہے، اس کو اپنا نہ کہو تم لوگ، اور دفع ہو جاؤ ہمارے گھر سے۔ ابرام نے ہارون کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے ابرام کو دیکھ رہا تھا۔ ارے ابرام صاحب، کیا ہو گیا ہے؟ مہمانوں سے ایسے بات کرتے ہیں؟ تم بکواس بند کرو، اپنی دفع ہو جاؤ۔ ابرام صاحب، اب سچ سامنے آنے والا ہے تو اس طرح بات کر رہے ہیں ہم سے؟ بابا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کون ہے؟ روبی تو جا اپنے کمرے میں۔ اور روبی بس کمرے میں جانے لگی جب ہارون بولا، رک تو جائیں روبی جی، آپ کو ہی تو سچ بتانا ہے۔ کیسا سچ؟ روبی تو جا کمرے میں، ابرام بولے تھے، لیکن روبی کھڑی رہی۔ بابا کیا ہو گیا ہے، بولنے دیں ان کو۔ ابرام بے بس ہو گئے۔ روبی جی، آپ کو نہیں پتہ، جس انسان کو آپ بابا کہتی ہیں وہ تو تمہارا باپ ہے ہی نہیں، اور یہ لڑکی جس کی تصویریں لگی ہیں وہ تمہاری ماں نہیں ہے، بلکہ تمہارے ماں باپ یہ ہیں۔ ہارون نے اس عورت مرد کی طرف اشارہ کیا۔ روبی کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی اور وہ وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ روبی دیکھ، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں، تم میری بیٹی ہے، تو یقین نہ کر ان کی باتوں کا۔ جی بابا، میں آپ کی بیٹی ہوں، مجھے پتا ہے یہ ہارون ہمیں تنگ کرنے آیا ہے۔ روبی ہوش کی دنیا میں آ کے بولی، اور یہ پتہ نہیں کون لوگ اپنے ساتھ لے آیا ہے ہمارے گھر میں بابا، ان کو کہیں جائیں یہاں سے۔ وہ عورت روتے ہوئے روبی کے پاس آئی۔ روبی، میں تمہاری ماں ہوں بیٹا، دیکھ۔ اس عورت کے آنسو ایسے لگ رہے تھے جیسے مگرمچھ کے آنسو ہوں، اور وہ مرد، اس کے تو آنسو ہی نہیں نکل رہے تھے۔ دور ہٹو مجھ سے، چھونا نہیں مجھے۔ روبی نے اس عورت کے ہاتھ روک دیے۔ دفع ہو جاؤ ہمارے گھر سے، روبی چلائی تھی۔ ہارون ایک دم سے بولا، اروبا سن تو لو۔ جاؤ ہمارے گھر سے۔ ابرام نے ہارون کو دھکا دیا، لیکن ہارون ہلا تک نہیں تھا۔ ابرام سکندر، تم بتا کیوں نہیں دیتے روبی کو کہ یہ ہماری بیٹی ہے؟ بتاؤ اس کو کہ تم اس کو ہاسپٹل سے لے کے آئے تھے، یہ ہماری بیٹی ہے۔ ابراہیم کے صبر کا پیمانہ ٹوٹ گیا تو وہ چلا کے بولے، ہاں وہی بیٹی جس کو تم لوگ اپنے پاس رکھنے کو تیار نہیں تھے، اور یہ آدمی تو کہہ رہا تھا کہ جان سے مار دو اس بیٹی کو یا یہیں ہاسپٹل میں چھوڑ دو۔ تم دونوں بے غیرت ہو، اب دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ ابرام کو اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ کیا بول گئے تھے۔ وہ عورت اور مرد خاموش ہو گئے، اور ہارون کے چہرے پہ اب فاتحانہ مسکراہٹ تھی، اور روبی وہ بس ساکت کھڑی تھی ایک جگہ پہ، جیسے کوئی موم کا پتلا ہو۔
روبی جی اب یقین آ گیا تم ابرام کی بیٹی نہیں ہو، ہارون اب بولا تو روبی چلا کے بولی، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، میں جان لے لوں گی تم سب کی۔ اگر یہ میرے ماں باپ ہیں تو مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اور تب ہی وہ آدمی بول پڑا، ہمیں تو ابھی بھی پیسے ملے ہیں تمہیں سچ بتانے کے لیے، اور ویسے بھی تم ہماری بیٹی ہو، لیکن ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اور میرے شوہر کو تو بیٹا چاہیے تھا، لیکن تم پیدا ہو گئی۔ ہم تو تمہیں وہیں چھوڑنے والے تھے، لیکن پھر یہ ابرام سکندر آ گیا تھا اور اس کا کوئی دوست بھی ساتھ ہی تھا، اور یہ تمہیں اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ اس نے ہمیں پیسے دیے تھے اتنے کہ ہماری زندگی بن گئی، اور ہم نے تمہیں اس کو دے دیا۔ اور ابرام صاحب، آپ کو کیا لگا کہ آپ کا وہ بھتیجا میرے پہ نظر رکھوائے گا تو مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ اتنا بے عقل سمجھ کے رکھا ہے مجھے؟ میں ہارون ابراہیم ہوں، سب پہ نظر ہوتی ہے میری، اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ انس نے میرے پیچھے کسی کو چھوڑا ہے کہ میں کہیں سچ نہ بتا دوں، لیکن دیکھو میں آ گیا۔ پوچھو کہ نہیں کہ میں کیسے آیا؟ چھوڑو، میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ وہ جو انویسٹیگیٹر ہے نا، میرے پیچھے لگوایا تھا نا، شاید آج صبح سے ہی وہ میرے پیچھے لگا ہوا تھا، لیکن وہ بھی پیسوں کا بھوکا تھا۔ میں نے اس کو خرید لیا کہ وہ انس کو اور جو بھی انس کے ساتھ ہیں ان کو یہ خبر دے کہ میں تمہارے گھر میں نہیں گیا۔ لیکن دیکھو، انس کو تو پتہ ہی نہیں، وہ نیو یارک چلا گیا، اور اس کو پتہ نہیں اس کے جاتے سار میں نے کیا کر دیا۔ میں آخری بار کہہ رہی ہوں ہارون، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ روبی نے فروٹ کی پلیٹ میں رکھی چھری اٹھا لی تھی، اور اب ہارون اور اس کے گھٹیا ماں باپ کو جانا پڑا۔ وہ سمجھ سکتے تھے کہ ابھی عروبہ کا دماغ خراب تھا۔ وہ چلے گئے، گھر میں سناٹا چھا گیا۔ روبی کے ہاتھ سے چھری نیچے گر گئی اور وہ زمین پہ بیٹھے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ ابرام کی آنکھیں کچھ غصے سے اور کچھ آنسوؤں سے لال ہو رہی تھیں۔ روبی، میری بات بس بابا، آپ نے جھوٹ کیوں بولا میں آپ کی بیٹی ہوں؟ آپ سچ بتا دیتے تو میں آج اتنا نہ ٹوٹتی۔ بابا، میرے اپنے ماں باپ مجھے رکھنا نہیں چاہتے تھے، اور آپ کی میں بیٹی نہیں ہوں، مطلب میرا تو کوئی ہے ہی نہیں اس دنیا میں تنہا ہوں۔ روبی، تو میری بیٹی ہے، میں تیرا باپ ہوں۔ روبی، ان کا یقین نہ کر۔ بابا، آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں میں یقین نہ کروں، جبکہ آپ نے خود کہا ہے کہ میں ان کی بیٹی ہوں۔ روبی، بس بابا رہنے دیں، آنسو اب بھی بہہ رہے تھے۔ میں صبح ہوتے ہی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ کہاں؟ پاکستان چلی جاؤں گی میں عنایا مامی کے پاس۔ روبی، ایسا نہ کر، میں نہیں رہ سکتا تیرے بنا۔ آپ نے جھوٹ بولا بابا میرے سے، میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں، ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے بابا۔ آپ میرے الفاظ اب ٹوٹ رہے تھے۔ وہ اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ویسے بھی صبح ہونے میں کچھ ہی وقت تھا۔ وہ کمرے میں گئی، سر درد کی 2 گولیاں کھائیں، اور پھر سوٹ کیس اٹھا کر اپنا سامان باندھنے لگی۔ پھر تہجد کی نماز پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ میں جس کو ماں سمجھتی تھی وہ میری ماں ہے ہی نہیں۔ میں جس کو بابا کہتی تھی وہ میرے بابا ہیں ہی نہیں۔ زندگی نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے کون سی غلطی کی ہے جو میرے سے سب چھین لیا؟ میرے ماں باپ مجھے پسند نہیں کرتے۔ کون ماں باپ اپنی اولاد سے نفرت کرتے ہیں؟ میں کیا کروں گی؟ خودکشی حرام ہے، اگر حلال ہوتی تو سب سے پہلے زہر کھا لیتی میں۔ میری مدد کر اللہ، میں کیا کروں؟ میں اکیلی ہو گئی ہوں۔ اور پھر آمین کر لیا۔ ابرام اپنے کمرے میں بیڈ پہ بیٹھے تھے اور حارث سے فون پہ بات کر رہے تھے۔ حارث، میں برباد ہو گیا ہوں۔ حارث، ہارون نے میرے سے میری بچی چھین لی۔ ابرام، ہوا کیا ہے؟ حارث، ہارون نے روبی کو سب سچ بتا دیا۔ وہ روبی کے ماں باپ کو لے آیا تھا اپنے ساتھ۔ حارث، روبی کہہ رہی ہے وہ میرے ساتھ نہیں رہے گی۔ ابرام ایسے رو رہے تھے جیسے وہ بہت سال پہلے نور کے مرنے پہ روئے تھے، اب وہ روبی کے کھو جانے پہ رو رہے تھے۔ ابرام، میں آتا ہوں، تم ٹینشن نہ لو، کچھ نہیں ہوتا، روبی کہیں نہیں جائے گی، میں آتا ہوں بس ابھی۔ حارث نے فون بند کیا اور فوراً جنت کو آواز لگائی، جو شاید سو رہی تھی۔ حارث بھی خود سونے کے لیے لیٹے تھے جب ابرام کا فون آ گیا۔ جنت اٹھو، ابرام کے گھر جانا ہے، ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ کیسا مسئلہ؟
وہ میں تمہیں گاڑی میں بتاتا ہوں، انزلہ کو کہو اٹھے۔ ہاں تم رکو، میں اس کو کمرے سے بلا کر لاتی ہوں۔ جنت بیڈ سے نیچے اتر کر کمرے سے باہر چلی گئی اور پھر انزلہ کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ بھی ابھی شاید سونے کے لیے لیٹی ہی تھی جب جنت نے اس کو آواز دے دی، اٹھو انو، ابرام کے گھر جانا ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، حارث کہہ رہا ہے۔ اچھا میں آ رہی ہوں ماما، آپ چلیں۔ انو فوراً جنت کے ساتھ ہی باہر آئی تھی۔ حارث نائٹ ڈریس میں ہی تھے اور گاڑی میں جا کے بیٹھے۔ انو اور جنت بھی ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھی۔ اب بتاؤ حارث، کیا ہوا ہے؟ ابرام تو ٹھیک ہے۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے جنت، روبی کو سب سچ پتہ چل چکا ہے کہ وہ ابرام کی بیٹی نہیں ہے۔ جنت کے ساتھ انو کو بھی شوق لگا تھا۔ کیا روبی تایا کی بیٹی نہیں ہے؟ ہاں وہ ابرام کی بیٹی نہیں ہے، لیکن بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انو، ابرام نے روبی کو ایڈاپٹ کیا تھا۔ روبی کے اصلی ماں باپ روبی کو نہیں رکھنا چاہتے تھے، پھر ابرام نے اڈاپٹ کر لیا تھا روبی کو، اور آج وہی ماں باپ نے آ کر روبی کو سچ بتا دیا چند پیسوں کے لیے، لیکن وہ بھی ہارون ابراہیم کی گیم تھی۔ بابا وہی ہارون جس نے روبی کو تنگ کیا تھا؟ ہاں وہی ہارون، اس نے پتہ نہیں کیسے پتہ کروا لیا کہ روبی ابرام کی بیٹی نہیں ہے، اور پھر اس کے ماں باپ کو ڈھونڈ کر ابرام اور روبی کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، اور اب روبی کہہ رہی ہے کہ وہ صبح پاکستان چلی جائے گی۔ اللہ بابا، اتنا سب ہو گیا، تایا جان کیسے ہیں؟ اس نے کیسا ہونا ہے؟ اس کی آواز سے لگ رہا تھا اس کی طبیعت خراب ہے، وہ بہت رو رہا تھا۔ انہی باتوں میں ابرام کا گھر آ گیا۔ حارث اندر بھاگے۔ ابرام اپنے کمرے میں تھے، روبی اپنے کمرے میں۔ موت کا سناٹا تھا گھر میں۔ حارث گھر میں آئے اور ابرام کے کمرے کی طرف بھاگے تھے، اور انو روبی کے کمرے میں۔ جنت حارث کے ساتھ گئی تھی ابرام کے کمرے میں۔ ابرام بیڈ پہ بے سدھ بیٹھے تھے، حارث کے آنے پہ بھی نہیں ہلے۔ حارث ابرام کے پاس آئے۔ ابرام، کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہو جائے گا سب۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا حارث، روبی جا رہی ہے، میں کیا کروں گا؟ میں جب بھی خوش ہوتا ہوں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے میرے ساتھ۔ حارث، پہلے میری ماں مر گئی جس سے میں بے انتہا محبت کرتا تھا، پھر نور میری زندگی میں آئی اور وہ بھی مر گئی۔ حارث، اب روبی بھی مجھے چھوڑ کے جا رہی ہے، کیا مجھے خوش رہنے کا حق نہیں ہے؟ میں نے کون سی غلطی کی ہے جس کی سزا میں آج تک بھگت رہا ہوں؟ میں کیا کروں گا؟ میں مر جاؤں گا۔ ابرام، ایسے نہ بولو، روبی کہیں نہیں جائے گی، ہم روک لیں گے اس کو۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا حارث۔ ابرام کا شدید بی پی ہائی ہو رہا تھا۔ روبی، انو کمرے میں گئی تو خاموشی تھی۔ وہ بیڈ پہ زمین کے ساتھ بیٹھی تھی، آنکھیں لال تھیں لیکن آنسو سوکھ گئے تھے۔ اب تو یہ کہنے آئی ہے کہ میں بابا کو چھوڑ کے نہ جاؤں، لیکن وہ میرے بابا ہیں ہی نہیں۔ میرا کوئی نہیں ہے انو، میں اکیلی ہوں۔ روبی، ہم تیرے ہی ہیں، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ انو، تیرے بھائی نے بھی مجھے سچ نہیں بتایا، اس کو سب کچھ پتا تھا انو، اس نے کچھ نہیں بتایا مجھے۔ روبی، بابا کہہ رہے تھے بھائی کو خود کچھ وقت پہلے پتا چلا تھا، وہ تجھے کیا بتاتے؟ اگر بتا دیتے تو بھی تو یہی کرتی جو اب کر رہی ہے۔ روبی نہ جا، تایا جان نہیں رہ سکتے تیرے بنا، تجھے پتا ہے۔ نہیں، میں جاؤں گی، میں نہیں رکوں گی، رک کے کیا کروں گی؟ کوئی ہے ہی نہیں میرا یہاں۔ انو اب روبی کو کیا کہتی؟ وہ کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ کچھ چوٹیں ایسی ہوتی ہیں جو دماغ کی سوچنے کی صلاحیت چھین لیتی ہیں۔ انو نے باہر آ کے جنت کو بتایا۔ جنت نے بھی بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں مان رہی تھی۔ تم بالکل نور کی طرح ہو روبی، مانا تم اس کی بیٹی نہیں ہو، لیکن تم اس کی طرح ہو، ضدی۔ اس نے بھی ایک وقت میں ضد کی تھی کہ وہ پاکستان واپس جائے گی، اس نے کسی کی نہیں سنی تھی۔ پھر خدا کا واسطہ ہے ابرام کو اکیلا نہ چھوڑو روبی، پلیز چاچی۔ جنت خاموش ہو گئی۔ اس طرح حارث نے بھی کوشش کی تھی لیکن وہ نہیں مانی، ضد ایک ہی تھی، پاکستان واپس جانا ہے۔ ابرام کمرے سے باہر نہیں آئے۔ انو اب انس کو فون کر رہی تھی۔ اس نے کال کی، انس نے نہیں اٹھائی، دوسری کال کی تو کسی لڑکے نے اٹھائی اور پھر اس نے فون بند کر دیا۔ اب وہ اس طرح کا پیغام کسی لڑکے کو تو نہیں بتا سکتی تھی۔ انو انتظار کر رہی تھی کہ انس
اس کو فون کرے گا۔ اس نے 1-2 بار پھر فون ملایا تھا لیکن فون بند جا رہا تھا۔ انس نے فون نہیں اٹھایا تھا۔ صبح 7 بجے کا وقت ہو رہا تھا اور ابرام کے گھر میں رات سب نے جاگ کے گزاری تھی روبی کو سمجھانے میں، لیکن ناکام۔ اور آخر کار وہ لمحہ آ گیا جب روبی اپنا سوٹ کیس پکڑے اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ سر پہ حجاب لیا ہوا تھا۔ وہ باہر جانے لگی جب پیچھے سے ابرام کی آواز آئی، اگر کبھی تمہیں احساس ہو جائے کہ تم ابرام سکندر کی بیٹی ہو تو واپس آ جانا، کیونکہ تم مجھے جان سے پیاری ہو عروبہ۔ ابرام مانو آنسو اپنی آنکھوں میں لیے بولے تھے اور روبی نے ابرام کو دیکھا اور پھر باہر کی طرف نکل گئی۔ ابرام وہیں پر زمین پہ بیٹھ گئے۔ جب پاکستان اس کی فلائٹ لینڈ کی تھی تو آگے سے ولی اور عنایا اس کو لینے کے لیے ایئرپورٹ پر ہی کھڑے تھے۔ وہ ان کے گلے لگی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں تو آپ کی بھی کچھ نہیں لگتی۔ میں کچھ وقت میں کوئی فلیٹ لے لوں گی چھوٹا سا، بس مجھے رہنے کے لیے جگہ دینے ولی ماموں۔ ایسا نہیں کہو ماموں کی جان، تم جب تک یہاں رہنا چاہتی ہو یہاں رہ سکتی ہو، لیکن ابرام کو بھی تھوڑا خیال کرو۔ ولی گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے جب اس کو سمجھانے لگے، ماموں آپ بھی اب مجھے سمجھائیں۔ میں بابا سے اس وجہ سے ناراض ہوں کہ اگر بابا مجھے یہ سب پہلے بتا دیتے تو مجھے ہارون کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑتا۔ کم سے کم میں اپنے ان ماں باپ کو یہ تو کہہ سکتی تھی کہ مجھے سب پتہ ہے، تم لوگ نہ بتاؤ مجھے۔ لیکن مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا ماموں۔ بیٹا کوئی وجہ تھی اس لیے تمہیں نہیں بتایا، لیکن میں تو اکیلی ہو گئی نا ماموں۔ ولی نے گاڑی پورچ میں روکی اور عروبہ اور انابیہ بھی ساتھ گھر میں داخل ہوئیں۔ سامنے انایا بھی کھڑی تھی۔ کبیر اور عائشہ سو رہے تھے۔ انایا اس کو ملی پھر بولی، تم آرام کرو اب، لیکن ایک بار ابرام کے بارے میں ضرور سوچنا۔ وہ نور کی موت کے بعد اکیلا پڑ گیا تھا، پھر تم اس کی زندگی میں آ گئی تھی اور اس کو جینے کی وجہ مل گئی تھی۔ تم اس سے اس کے جینے کی وجہ نہیں چھینو۔ روبی کچھ بولے بنا کمرے میں چلی گئی۔ سب نے اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ روبی کو گئے ہوئے آج 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ ابرام کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی تھی، اتنی خراب ہو گئی کہ وہ بیڈ ریسٹ پہ آ گئے تھے۔ حارث ابرام کو اپنے گھر لے آئے تھے۔ روبی کی نہ کوئی کال آئی نہ کوئی بات ہوئی۔ ہاں، انایا سے روبی کا حال چال پتہ چل جاتا تھا، کھانا کھا رہی ہے، پانی پی رہی ہے، لیکن خاموش ہو گئی ہے۔ پورا دن کمرے میں رہتی ہے، باہر نہیں آتی، کسی سے کوئی بات نہیں کرتی، اور اگر کوئی بات کر لے تو ہوں ہاں کے علاوہ کچھ نہیں کہتی۔ وہ بھی باپ سے دور ہونے کی وجہ سے اداس اور اکیلی ہو گئی ہے۔ یہ ہفتہ اس نے جیسے گزارا ہے ہم جانتے ہیں۔ انایا حارث کو فون پہ بتا رہی تھی، ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ وہ ابرام سے بات ہی کر لے، لیکن وہ نہیں کرتی اور پوری رات کمرے میں سسکیاں لے کے روتی رہتی ہے۔ روبی خود کو بھی سزا دے رہی ہے اور ابرام کو بھی۔ کچھ نہیں ہوتا انایا، سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ پہ یقین ہے مجھے۔ حارث نے فون بند کر دیا۔ یہ کہنے کا ٹائم تھا، یہ کھانے کا ٹائم تھا۔ اینی نے روبی کو کھانا کھانے کے لیے بلایا۔ میں بعد میں کھا لوں گی کہہ کے اس نے منع کر دیا۔ وہ اکثر ایسے ہی منع کر دیتی تھی اور پھر بعد میں بھی کچھ نہیں کھاتی تھی۔ وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی، اس کا رنگ اب زرد ہو رہا تھا، شاید وہ بیمار پڑ گئی تھی۔ انو جنت کے ساتھ مل کے ابرام کا بہت خیال رکھ رہی تھی، دوائی بھی ٹائم سے دے رہی تھی، لیکن یہ بیماری دوائی سے کہاں دور ہونی تھی۔ یہ تو تنہا ہو جانے کا غم تھا جو ان کو ختم کر رہا تھا۔ ہاں، ابرام سکندر اگر کوئی نوجوان مرد ہوتے جیسے وہ ایک زمانے میں ہوتے تھے تو شاید ان کو کوئی فرق نہ پڑتا، لیکن اب ان کو روبی اپنی جان سے پیاری تھی اور اب وہ وہاں نہیں تھی۔ ہم تو ایک بلی کا بچہ پال لیں تو ہمیں اس سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ وہ کہیں چلا جائے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ وہ تو پھر ان کی بیٹی تھی۔ انو مسلسل انس کو کال کرتی تھی لیکن نمبر بند ملتا تھا۔ ایک انس قریشی تھا
جس کو استنبول میں کیا ہو رہا ہے اس کی خبر ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ خبر رکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ ان دنوں یونیورسٹی نہیں جا رہا تھا، یونیورسٹی میں چھٹیاں چل رہی تھیں، اس لیے وہ نیو یارک کے مزے اٹھا رہا تھا۔ اس ایک ہفتے میں انس قریشی رات کو کلب جاتا اور دن کو گھر میں سویا کرتا تھا۔ البتہ اس کے دماغ سے عروبہ کا خیال کہیں نہیں گیا تھا۔ وہ کسی نہ کسی لمحے اس کو یاد آ جاتی تھی۔ وہ کبھی ہیری سے بات کر رہا ہوتا تو ہیری کوئی ایسی بات کر دیتا تو انس اس کو ویسا جواب دے دیتا جیسے روبی اس کو دیتی تھی، یا کبھی وہ کوئی حجاب والی لڑکی دیکھ لیتا تو بھی عروبہ کا حجاب یاد آ جاتا، اور پھر وہ گھنٹوں کمرے میں بیٹھا سوچتا رہتا کہ اس کو عروبہ کیوں یاد آتی تھی۔ بات بات پہ وہ اپنے فلیٹ میں بیٹھا ہوا تھا جب کچھ دیر پہلے ہی سو کے اٹھا تھا، جب اس کو فون آیا تھا۔ اس نے آج صبح ہی اپنا نمبر چلایا تھا۔ انزلہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب اس نے انس کو کال کی تو تیسری بیل کے بعد فون اٹھا لیا گیا تھا۔ ہیلو بھائی۔ ہاں انو، کیا ہوا ہے؟ وہ شاید ابھی سو کے اٹھا تھا، اس کی آواز سے لگ رہا تھا۔ بھائی کیا ہوا ہے یہ پوچھیں، کیا کیا نہیں ہوا؟ بھائی کچھ ٹھیک نہیں ہے یہاں، اور آپ فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ ہاں، کیونکہ میرا دل نہیں تھا کسی کا بھی فون اٹھانے کو۔ تم بولو کیا ہوا ہے؟ وہاں پر اور کیا ٹھیک نہیں ہے؟ بھائی ابرام تایا بہت بیمار ہیں، اور عروبہ تایا کو چھوڑ کے چلی گئی ہے، 1 ہفتہ ہو گیا ہے۔ کیا؟ انس کو جھٹکا لگا۔ انس کی نیند اڑ گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ابھی مجھے بتا رہی ہو؟ بھائی آپ نے ہی نمبر بند کیا تھا اپنا۔ چھوڑو یہ سب، روبی کہاں گئی ہے؟ وہ پاکستان چلی گئی ہے بھائی، اور ابرام تایا ہمارے گھر پہ ہیں، بہت بیمار ہیں وہ۔ ہم بہت پریشان ہیں بھائی، آپ ہی کچھ کریں۔ لیکن وہ گئی کیوں؟ بھائی ہارون نے سچ بتا دیا کہ روبی تایا کی بیٹی نہیں ہے۔ ڈیم اٹ، تم فون رکھو ذرا۔ انو نے فون بند کر دیا۔ انس کی نیند تو اب ہوا بن کے غائب ہو گئی تھی، اور انس نے سنان کو فون ملایا۔ سنان نے فوراً ہی فون اٹھا لیا تھا۔ بہت فضول انسان کو میں نے ایک کام دیا تھا، اور اس سے وہ بھی نہیں ہوا۔ انس قریشی کی آواز میں اب غصہ بھرا تھا۔ انس میری بات تو سنو۔ کیا سنوں؟ ہارون روبی کے گھر کیسے گیا پھر سے؟ انس وہ انویسٹیگیٹر ہارون نے اس کو خرید لیا تھا۔ اس نے مجھے یہ کہا کہ ہارون وہاں نہیں گیا، لیکن ہارون نے سب کچھ بتا دیا روبی کو۔ مجھے خود انابیہ نے فون کر کے بتایا تھا۔ پرسوں پتہ چلا مجھے یہ سب کچھ، کہ ہارون عروبہ کے سب کچھ کہ عروبہ ان کے گھر پہ ہے پاکستان میں۔ مجھے معاف کر دو انس، میں تمہارا کام نہیں سنبھال سکا۔ سنان یہ بہت غلط ہو گیا ہے، میں اس ہارون کو چھوڑوں گا نہیں، میں بتا رہا ہوں سنان۔ اور انس نے فون بند کر دیا۔ پھر پاکستان کی سب سے پہلی فلائٹ دیکھی اور بک کروا لی۔ پھر وہ فوراً اٹھا اور واش روم میں فریش ہونے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واش روم سے باہر آیا تو بالکل تیار لگ رہا تھا، لیکن انس قریشی میں ایک چیز کی تبدیلی آج یہ تھی کہ انس نے شلوار قمیص پہن رکھی تھی، سفید شلوار قمیص۔ ہاں البتہ ٹیٹو بازو پہ ہی تھے، چین گلے میں تھی، بالیاں کانوں میں تھیں، انگوٹھیاں اتار دی تھیں، اور پھر سوٹ کیس میں کچھ سامان ڈالا۔ پھر ہیری کو بلا لیا۔ ہیری جلدی ہی آ گیا تھا۔ ہیری کو انس نے گاڑی میں سب کچھ بتا دیا تھا، اور ہیری حیران تھا، کچھ انس کے کپڑوں پہ تو کچھ اس کی باتوں پہ۔ ویسے تم یہ کیا بن کے جا رہے ہو؟ بس ایسے ہی شلوار قمیص پہن لی، پاکستان جو جا رہا ہوں پہلی بار۔ کچھ دیر بعد وہ ایئرپورٹ پہ موجود تھے۔ ہیری نے انس کو خدا حافظ کہا اور خود گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ پاکستان جب انس کی فلائٹ لینڈ کی تو پاکستان میں شام ہو رہی تھی۔ انایا کے گھر کا پتہ اس نے انایا سے لے لیا تھا۔ اس نے کیب بک کروائی تھی۔ گاڑی اب اسلام آباد کی سرمئی سڑک پہ رواں دواں تھی۔ آس پاس گھنے درخت تھے۔ انس کو اسلام آباد دیکھنے میں خاصا اچھا لگا تھا۔ وہ پہلی بار ہی پاکستان آیا تھا، لیکن اس کو ابھی ان سب پہ دھیان نہیں دینا تھا۔ اس کو عروبہ کو منانا تھا واپس جانے کے لیے۔ اس کہانی میں ایک کردار ایسا بھی ہوگا جو شروع میں آپ لوگوں کو بالکل پسند نہیں ہوگا، اور شاید ابھی تک بھی،
لیکن آگے جا کر آپ چاہ کر بھی اس کردار سے نفرت نہیں کر سکیں گے، اور جلد ہی آپ جان لیں گے کہ میں کس کردار کی بات کر رہی ہوں آپ سب سے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہوپ سو آپ لوگوں کو آج کے ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی۔ کتنے منٹ کی ہوئی ہے؟ اچھا، میں سوچ رہی تھی آدھے گھنٹے کی ہوگی، اتنے لمبے وائس اوور کے بعد بھی آدھے گھنٹے کی نہیں ہوئی۔ خیر، چھوڑتے ہیں ان ساری باتوں کو، اور کمنٹ سیکشن میں بتا دو آپ لوگوں کو ناول کیسی لگی ہے۔ اور ہاں، میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جلدی ہی میں کچھ نہ کچھ شاید نئی ناول وغیرہ کا بھی پوسٹ کرنے کا سوچوں گی، پتہ نہیں کیا سوچوں گی، میں بہت کچھ سوچتی ہوں، اللہ جانے۔ خیر، ہوپ سو آپ لوگوں کو انس قریشی کا کریکٹر بڑا ہی مزے کا لگ رہا ہوگا۔ خیر، اس سب کو اگنور کرنا اچھا، جس کردار کی میں بات کر رہی ہوں کہ ایک کردار ایسا آئے گا جس سے چاہ کر بھی آپ نفرت نہیں کر سکیں گے، وہ کردار خیر میں آپ کو ابھی نہیں بتاؤں گی، شاید آج کے ایپیسوڈ میں آپ اس کردار کو آج کے ایپیسوڈ میں بھی آپ نے دیکھا ہے اور پچھلی کچھ ایپیسوڈز میں بھی دیکھا ہے، اور ممکن ہے کہ آپ اس کو شاید پہلی قسط سے ہی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں اس کردار کو۔ میں آپ کو ہنٹ دے رہی ہوں تو آپ لوگ پہچان بھی سکو گے کہ وہ کون ہے۔ تو جب آپ لوگوں کو آپ لوگ پڑھ لو گے نا تو پھر آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ وہ کون ہے۔ خیر، میں بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی جب نیکسٹ ایپیسوڈ، شاید اگلی قسط تک آپ لوگوں کو پتہ نہیں، اگلی قسط تک بھی پتہ نہیں چلے گا، سوچ رہی ہوں کچھ ایپیسوڈز کی بعد آپ لوگوں کو بتا دوں کہ وہ کریکٹر کون ہے۔ اچھا، خیر، انس قریشی کو ویسے ایک دل کی بات بتاؤ نا، انس قریشی کا کریکٹر میرے دل کو خود بڑا اچھا لگ رہا ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا بھائی میں نے اسے لکھا ہے، سچ میں۔ خیر، اب میں باتوں کو ختم کرتی ہوں، اور امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو آج کی بھی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ ہاں، اوپر کی نا کچھ ایریا میں نا یار تھوڑی بہت غلطیاں ہوئی ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب آپ لوگ پڑھ رہے ہوگے نا، تو اوپر ٹائپنگ مسٹیک ہوئی ہیں، وہ جلدی میں ہوئی ہیں، تو ان کو بھی اگنور کرنا، کیونکہ آپ کی بہن کی عقل کام نہیں کرتی کہ وہ ایک بار دوبارہ ناول اوپر سے پڑھ لے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں تھوڑی ٹائپنگ مسٹیک ہوئی ہے تو ان کو اگنور کرنا۔ باقی خدا حافظ۔ یہاں سے